بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 78 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے وقت یہود کے دینی حالات۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے، تو اس وقت جو یہودی موجود تھے، آپ چونکہ یہود میں ہی بھیجے گئے تھے اس لیے ہم یہود کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ اس وقت کے جو یہودی تھے ان کی مذہبی حالت کیا تھی، وہ کس حد تک شریعت پر عامل تھے اور کن گروہوں کا غلبہ تھا، ان سب کی تفصیل اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ایک مسیح منتظر کہ ایک مسیح موعود کا جو لفظ ہے کہ ایک مسیح کی انتظار میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت غلامی کا دورہ تھا، حالات اس قدر بگڑ چکے تھے کہ ان کے سدھرنے کی کوئی توقع نہ تھی۔ انسانوں کے ایک محدود طبقے نے طاقت و قوت کے تمام سرچشموں پر قبضہ کر کے خدا کی مخلوق کو مفلوج اور اپاہج بنا دیا تھا۔ انسانیت ظلم و استبداد کی چکی میں پس رہی تھی اور انہیں ان مصائب سے نجات دلانے والا کوئی نہیں تھا۔ عین اسی عہد محکومی کی دوسری صدی قبل مسیح میں یہودیت میں مکاشفات کے نام سے ایک نئی قسم کا مذہبی ادب وجود میں آیا۔ یعنی جب یہودیت کی محکومی کا دور چل رہا تھا اور ایک دم وہ مجبور محض تھے، ان پر ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اور ہر طرف سے ان پہ حملے ہوتے رہتے۔ اس حالات میں ان کے اندر جو ایک مذہبی ادب جو آیا، اس وقت جو کتابیں لکھی گئی وہ مکاشفات کے نام سے ہیں۔ اس مذہبی ادب نے یعنی مکاشفات نے یہودیت کی مذہبی اور قومی خود اعتمادی کی گرتی ہوئی دیوار کو سنبھالا دینے میں اہم رول ادا کیا۔ ان تحریروں میں یہودیوں کو مستقبل کے بعد ایک خوش آئند دور کی خبر دی گئی، جب خدا کا فرستادہ مسیح آ کر یہودیوں کے دشمنوں اور باطل قوموں کو شکست فاش دے کر خوشحالی اور مسرت سے حکمرانی کرے گا۔ چنانچہ قبل مسیح کی آخری صدیوں میں یہودیت میں ایسی مذہبی تحریکیں شروع ہوئیں جو اپنے آپ کو خدائی حکومت میں حصہ لینے کے لیے تیار کر رہی تھی اور اس کے آغاز کے لیے مسیح کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ یعنی جب ان کی محکومی کے دور میں آخر کی 2 صدیوں میں جو مذہبی ادب جو تیار ہوا، اس میں ایک مسیح موعود کا نظریہ پیش کیا گیا۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ خدا کی طرف سے ایک فرستادہ آئے گا، وہ یہودیوں کا اصل مسیحا ہوگا اور یہودیوں کے دشمنوں کو شکست فاش دے گا اور خوشحالی اور مسرت کی حکمرانی قائم کرے گا۔ اس مسیح کے انتظار میں بیٹھے تھے اور اس مسیح منتظر کے لیے بہت سی تحریکیں چل رہی تھی کہ جو ہر تحریک دعویٰ کرتی تھی، یعنی اس کی تشریح کرتی تھی اور تمام چیزیں، اور لوگوں کو تیار کرتی تھیں کہ وہ جلد ہی مسیح موعود آنے والے ہیں۔ گروہ بندی عہد محکومی میں ہی یہودی مسیح کے انتظار میں لگے ہوئے تھے اور اس کے لیے جو ان میں تحریکیں چلی، ان سب نے الگ الگ جماعت اور گروہ کی شکل اختیار کر لی۔ اس گروہ بندی نے ان کے اتحاد و اتفاق کو مٹا دیا اور ہر فرقے نے اپنے اپنے حساب سے مذہب اور شریعت کی الگ الگ تشریح بھی کی۔ یہودیت کے وہ مشہور فرقے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے وقت موجود تھے وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 صدوقی، نمبر 2 فریسی، نمبر 3 کاہنی۔ یعنی جب مسیح موعود کا تصور ان کے اندر آیا تو اس مسیح کی تشریح کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے یہودی کئی گروہوں میں بٹ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اندر اتحاد و اتفاق کی جو برکت ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی اور ہر فرقہ اپنے اپنے حساب سے دین یہود کی تشریح کرنے لگا، جس کی وجہ سے وہ ان میں آپسی انتشار بڑھتا چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو غالب تحریکیں تھی، غالب جماعت یہودیوں کی جو تھی وہ 3 تھیں: صدوقی، فریسی اور کاہنی۔ صدوقی مکاشفات میں مذکور مسیح کے انتظار کرنے والے یہودیوں میں ایک جماعت صدوقی تھی۔ اس مذہبی جماعت نے جنت و جہنم اور حیات بعد الموت کا انکار کر دیا تھا۔
یعنی مشہور جماعتوں میں یہودیوں میں سے صدوقیوں کا ایک فرقہ تھا، اور یہ اس کا ماننا یہ تھا کہ جو کچھ ہم نیک عمل کرتے ہیں اس کا بدلہ دنیا میں ہی ملے گا، آخرت، جنت، جہنم یا مرنے کے بعد کی کسی اور زندگی کے قائل نہیں تھے، کہ اسی زندگی کے قائل تھے۔ ان کے مطابق تمام اعمال خیر و شر کا بدلہ اسی دنیا میں مل جاتا ہے، اس لیے ہم جتنا زیادہ خیر کے اعمال کریں گے اتنی جلدی مسیح آ کر ہمیں محکومیت سے نجات دلائیں گے۔ یعنی ان کی یہ تشریح تھی کہ زیادہ زیادہ اعمال کریں تاکہ جلدی مسیح پیدا ہوں۔ فریسی دوسرا فرقہ، دوسری جماعت فریسی کہلاتی تھی۔ اس جماعت کے لوگ قیامت، آخرت میں جزا سزا اور حشر و نشر وغیرہ کو حق سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری سمجھتے تھے کہ دنیا کی لذات سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، چنانچہ وہ آبادیوں سے الگ خانقاہوں اور جھوپڑیوں میں زندگی بسر کرتے تھے۔ یعنی کہ جو فریسی کا فرقہ تھا یہ حیات بعد الموت کا تو قائل تھا، اور پھر اس کے تمام اعمال، تمام جو حیات بعد الموت کی جو زندگی اور اس کی کیفیات ہوتی ہیں ان تمام کو مانتا تھا۔ البتہ یہ دنیا کے مسئلے میں یہ کہتا تھا کہ دنیا سے کنارہ کشی یعنی رہبانیت کی زندگی کو یہ ترجیح دیتا تھا۔ ان کے یہاں جو رہبانیت کا تصور فریسیوں کے واسطے سے زیادہ پیدا، کہ یہ الگ خانقاہ اور جھوپڑی میں رہنا بسر کرتے تھے اور عام لوگوں سے ملنا جلنا ان کا کم ہوتا تھا۔ فریسیوں کی تاریخ میں ایک وقت ایسا آیا جب خانقاہیں اور جھوپڑیاں بدکاری کا اڈا بن گئی، وہاں ہر قسم کی بدکاری کا ارتکاب کیا جانے لگا۔ تیسرا مشہور فرقہ کاہنی ہے۔ تیسری جماعت کاہن کے نام سے مشہور تھی۔ یہ لوگ مذہبی رسوم اور ہیکل کی خدمت انجام دیتے تھے، لیکن ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ انہوں نے مذہبی رسوم اور خدمت ہیکل کو تجارتی کاروبار بنا لیا تھا۔ جب تک ہر ایک رسم اور خدمت ہیکل پر نذرانے وغیرہ نہ لے لیتے وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ تورات کے احکام میں اغراض نفسانی کی تکمیل کے لیے تحریف کرتے تھے، اپنی تصنیفات اور اجتہاد کو کلام الہی کا درجہ دیتے تھے۔ یہ جو کاہن کی جماعت تھی یہ رسومات پر عمل کرنے والی اور عمل کرانے والی جماعت تھی، یعنی ایک طرح سے مذہبی امور کی پر عمل کرانے کی جو ذمہ داری تھی وہ کاہن کی تھی، ان کو کاہن کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ ہیکل کی خدمت کرتے تھے، یعنی اسی میں رہتے تھے، اور جو دیگر رسومات ہوتے ہیں فاتحہ خوانی وغیرہ اور اس طرح کے جو بھی چڑھاوے کی چیزیں، نظر و نیاز کے اعمال، یہ تمام چیزیں وہ وہی کرتے تھے، کاہن لوگ کرتے تھے۔ اور کاہن کی ایک بڑی خرابی یہ تھی کہ انہوں نے ہی زیادہ تر تحریفات، یہ خود اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، کچھ اجتہاد کرتے تھے، کچھ ان کی رائے جو ہوتی تھی اس کو جو کتابی شکل دیتے تو اس کو خدا کی طرف سے منسوب کرتے کہ یہ خدا کی طرف سے نازل ہوا، اس کو کلام الہی کا درجہ دے دیتے۔ ہی کے بارے میں قرآن کریم کے سورہ بقرہ میں فرمایا گیا فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فوائل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون۔ بس ہلاکت ہو ان پر جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ وہ اس دنیا کا معمولی فائدہ اٹھائے، تو ہلاکت ہو ان پر اس وجہ سے جو لکھتے ہیں اور ہلاکت ہو ان پر اس وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ یعنی ان کے اس لکھنے کے بھی عمل پر لعنت بھیجی گئی اور اس سے جو کمائی ہوتی ہے اس پر بھی لعنت بھیجی۔ احبار اور فقیہ مذہب کے اجارہ دار سمجھے جاتے تھے اور عوام میں سب سے زیادہ مقبول تھے۔ یہ جنت کے پروانے لکھ دیتے اور لوگوں سے اس کے معاوضے میں بڑی بھاری رقم وصول کرتے تھے، حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دیتے تھے۔ عوام میں یہ عقیدہ پیدا کر دیا تھا کہ حرام اور حلال کچھ نہیں مگر وہی جس کو وہ حلال یا حرام قرار دیتے ہیں۔ یعنی ایک طرح سے یہ فقہا کی جماعت تھی جو اپنے منہ سے نکلی ہوئی بات کو ہی حرف آخر سمجھتی تھی، اور جس چیز کو بھی چاہتے یہ حرام قرار دیتے اور جس کو چاہتے حلال قرار دیتے تھے، چاہے وہ شریعت میں حرام ہو چاہے وہ حلال ہو، اس کی یہ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ شریعت کی جو کتابیں ہیں اس میں کیا حکم ہے۔ یہ خود اپنی طرف سے جس کو سمجھتے تھے، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر کے یہ دنیا میں ہی جنت کا سرٹیفکیٹ بھی بانٹتے تھے اور اس سے پیسے وصولتے تھے، اس کے بدلے میں، فری میں نہیں،
بلکہ جو جتنی رقم دیتا اس کو اسی میں درجے کی جنت دیتے تھے۔ قرآن مجید میں انہی لوگوں کو ارباب من دون اللہ کہا گیا ہے۔ فاسد اعمال و افکار۔ پروفیسر غلام رسول چیمہ اس وقت کے یہودیت کے مذہبی زندگی کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے یہود کے عقائد و اعمال کا یہ حال تھا کہ وہ مشرکانہ رسوم و عقائد کو جزو مذہب بنا چکے تھے اور جھوٹ، فریب، بغض و حسد جیسی بد اخلاقیوں کو تو عملاً اخلاقی کریمانہ کی حیثیت دے رکھی تھی، اور بجائے شرمسار ہونے کے ان پر فخر کا اظہار کرتے تھے، اور ان کے علماء و احباب نے تو دنیا کے حرص و لالچ میں کتاب اللہ تک کو تحریف کیے بغیر نہ چھوڑا اور درہم و دینار پر خدا کی آیت کو فروخت کر ڈالا۔ یعنی کہ ان کے اعمال اور ان کے افکار، ان کے عقائد اور تمام چیزیں جو ہے بہت ہی حد تک بدل چکی تھیں، اور اپنی منمانی تشریحات یہ تمام چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھیں۔ خلاصہ، اس سبق کا خلاصہ یہ کہ اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے یہ پڑھا کہ مسیح منتظر کون ہے، یعنی جس کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ کون ہے۔ پھر گروہ بندی، پھر اس اسی کو مسیح موعود بھی کہتے ہیں، جس کو مسیح منتظر لکھا گیا یہاں پہ۔ اس کا تصور کیسے آیا ان کے اندر، کب سے آیا، اور اس کے نتیجے اس کو کون لوگ مطلب زیادہ اس کی تشہیر کرتے تھے۔ گروہ بندی کی 3 گروہ ہیں، ان 3 گروہوں کی تفصیل پڑھی، صدوقی، فریسی، کاہنی، اور احبار کے بارے میں سمجھا کہ احبار کون لوگ ہیں اور کیا کہیں گے۔ فاسد اعمال و افکار کی ان کے اعمال و افکار میں